السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، بڑے زاہد حضرات میں تھے۔ مال سے عداوت کے ان کے بہت سے عجیب واقعات ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ترکے میں مال چھوڑا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ نامناسب تو نہیں ہوا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ اس مال میں اللہ کے حقوق کو ادا کرتے رہے ہو تو پھر کیا مذائقہ ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میں اس سب کو خرچ کر دوں اور وہ قبول ہو جائے تو مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس میں سے 6 اوقیہ بھی اپنے بعد چھوڑوں۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے یہ حدیث 3 مرتبہ سنی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک سنی ہے۔ ان کا ایک قصہ اور ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں قریش کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک صاحب تشریف لائے جن کے بال سخت تھے، یعنی تیل وغیرہ لگا ہوا نہیں تھا، کپڑے بھی موٹے، حیثیت بھی ایسی ہی تھی، یعنی بہت معمولی سی۔ اس مجمع کے پاس کھڑے ہو کر اول سلام کیا، پھر فرمایا، خزانہ جمع کرنے والوں کو خوشخبری دو اس پتھر کی جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر وہ ان کے پستان پر رکھ دیا جائے گا، جس کی شدت سے اور گرمی سے گوشت وغیرہ پگھل کر مونڈے کے اوپر سے ابلنے لگے گا، اور پھر وہ پتھر مونڈے پر رکھا جائے گا تو سب کچھ پستان سے بہنے لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کے ایک ستون کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت احنف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا نہ تھا کہ یہ کون بزرگ ہے۔ میں ان کی بات سن کر ان کے پیچھے پیچھے چل دیا اور اسی ستون کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے عرض کیا کہ اس مجمع والوں نے آپ کی طرف کچھ توجہ نہیں کی، بلکہ اس گفتگو کو ناپسند سمجھا۔
وہ فرمانے لگے یہ بیوقوف ہے، کچھ سمجھتے نہیں ہے، مجھ سے میرے محبوب نے کہا ہے۔ تو احنف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے محبوب کون ہیں؟ تو کہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو ذر، تم احد کا پہاڑ دیکھتے ہو؟ میں یہ سمجھا کہ کسی جگہ کام کو بھیجنا مقصود ہے، اس لیے دکھلانا ہے۔ کتنا دن باقی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس سارے کو خرچ کر دوں، مگر 3 دینار۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں، دنیا کو جمع کرتے جاتے ہیں، اور مجھے خدا کی قسم نہ تو ان سے دنیا کی طلب ہے نہ دین کا استفشاء کرنا ہے۔ پھر میں کیوں دبوں؟ مجھے تو صاف صاف کہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کرے، کمنٹ بھی کرے اور شیئر بھی کرے، اور اپنی رائے بھی قیمتی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔